السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی حقیقت۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی ہوں گی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا، چلے گا اور پھرے گا۔ دجال کا ارتھ مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دج و فریب کرنا، بہانے بنانا اور حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ ابن سیاد کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ابن سیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے بڑھ نہ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابن سیاد کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یا نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کے کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک کی دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ نمبر 2، دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہر مسلمان کی مدد کرے گا۔ نمبر 3، میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ عروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ نمبر 1، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو
قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ نمبر 2، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے مگر تمہیں جیت حاصل ہو۔ نمبر 3، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت شکتی بھرے ہوں گے۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ نمبر 4، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ نمبر 5، عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ نمبر 6، خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتلائے گا حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں دجال جلدی حاضر ہو جائے گا۔ نمبر 7، خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جانا ملے۔ ان میں سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوں گی۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگھرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ زمین پر دجال کی رفتار اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں کا ایک دن 1 سال کی طرح، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے۔ دجال کے فتنے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ نمبر 2، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے اس کی آگ میں کود جائے کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ہوئے اب آپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ وہ حامی بھر دے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہاں مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں وہ حاضر ہو وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1، دجال سے دور رہیں، جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، جو شخص اس کی آگ کے فرنے میں پھنس جائے وہ اللہ کی مدد چاہے۔
نمبر 3، اللہ کا اسماء و صفات کا علم حاصل کریں۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4، حرمین شریف میں سے کسی ایک میں پناہ لیں، اس لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ علم دین حاصل کریں۔ اس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کریں، اے اللہ، میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسا پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب خود جو فلسطینی میں ہے کے قریب میں جا کر پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی دین کی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔